میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 122 مائیگرنٹ لیبررز کی موت ہو چکی ہے۔ 122۔ آپ بتائیے، 122 جو ممبئی سے، گجرات سے، تلنگانہ سے، چنئی سے، بنگلورو سے نکل کر، دلی سے نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو، دیس کو جانا چاہ رہے تھے۔ 122 لوگ مر گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے ان لوگوں کا۔ 122 لوگ وزیر اعظم، 30 سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیے، جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل۔ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اورنگ آباد میں پٹریوں پر تھک کر سو گئے، یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی، 16 لوگ مارے گئے۔ کوئی اخبار نہیں لکھتا، کوئی ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا کہ 16 میں مرنے والوں میں 8 آدیواسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے۔ مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کی، دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے۔ غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں، غریب کی آہوں کی قیمت نہیں، غریب کی عزت کی قیمت نہیں، غریب کی بے بسی کی اہمیت نہیں، غریب کی مفلسی کی کوئی اہمیت نہیں، غریب کی جان کی قیمت نہیں۔ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے۔ کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو؟ ایک سائیکل پر 5 آدمی کو بٹھا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں۔ کیسے اطمینان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو؟ عجیب ہے معاملہ یہ۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مائیگرنٹ لیبر 4 کروڑ بے روزگار ہو گئے، 122 مر گئے۔ آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے ہائی ویز پر جائیے۔ اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اگر آپ مہاراشٹرا میں رہنے والے ہیں، اگر آپ حیدرآباد یا پھر آپ بنگلورو یا چنئی میں رہنے والے، جا کر دیکھو ان ہائی وے پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک اسکالر نے، کپیل کومی ریڈی نے، کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کا پیدل چلنا، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر ہاتھوں میں، پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، 122 مر چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں۔ صحیح کہا کپیل کومی ریڈی نے اپنے آرٹیکل میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو، دکھائیے اپنی انسانیت کو۔ اگر آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک حکومت نے، پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ان پلانڈ طریقے سے، بغیر سوچے سمجھے، ایک ملک بھارت کے وزیر اعظم نے، دلی کے بادشاہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لاک ڈاؤن کر دوں گا۔ معمولی سنگاپور جو حیدرآباد، ہمارے سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ہے، وہ 8 دن 10 دن کی مہلت دیتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، غریب مر رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو محلے جات میں، میرے کانسٹیٹنسی میں جو 2 کمرے کے اسپتال چلتے تھے، جو غریب جا کر 70 روپے 80 روپے دے کر علاج کرتا، وہ نہیں کر سک رہے۔ بڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے؟ کون جا کر بڑے اسپتال میں، اگر ان کو کنسیشن بھی مل رہا ہے یا کم سے کم پیسوں میں علاج بھی ہو رہا ہے اسرا ہاسپٹل میں اور اویسی اسپتال میں، تو وہ بھی ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے، اسپتال بھی چلانا ہے۔ مگر یہ سب ان پلانڈ طریقے سے
حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ دیوانے اٹھے سر کو مسلم پہ، یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، انگریزی کہاوت ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، پرائم منسٹر سنیے، ایکٹ ان ہیسٹ ریپینٹ ان لیجر۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ میری ان تمام باتوں کا اثر سنگھ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے محبوبوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ ان باتوں کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا۔ میری ان باتوں کا اثر صرف ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے۔ میری ان باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو کھویا ہے۔ میری ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں، جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں، جو غریبوں کی مفلسی کی، ان کی بیچارگی، ان کی لاچارگی کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں کو،